ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، دعا کی قبولیت اور اس کے مسائل. میرے بھائی، میرے دوست اور بزرگوں، ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج اور اس کی ضرورت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز اور مستثنیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دعا کرنا واجب قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے. سورۃ المومنین آیت نمبر 6. اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے. نیز اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سوال پر خوش ہوتا ہے اور عاجزی سے دعا کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور انہیں اپنے قریب کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس چیز کو محسوس کیا تھا. چنانچہ وہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو حقیر نہیں سمجھتے تھے اور نہ اپنا دست سوال ہی کسی مخلوق کے سامنے پھیلاتے تھے. ایسا صرف اس لیے تھا کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا. وہ اللہ کے قریب تھے اور اللہ ان کے قریب تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کا بڑا اونچا مقام ہے میرے بھائی میرے دوست۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم چیز دعا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محترم چیز کیا ہے میرے بھائی میرے دوست؟ دعا ہے۔ بسا اوقات دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور اگر قبولیت کے اسباب موجود ہوں اور رد کے اسباب ناپید ہوں تو مسلمانوں کی دعا بلا شبہ قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کرنے والوں کو تین چیزوں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے، جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یدعو بدعوت لیس فیہا اسم ولا خطیئت رحم الا اعطاہ اللہ بها احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة واما ان يصرف عنه من سوء مثلها۔ قالوا اذا نکثر قال اللہ اکثر۔ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں کسی گناہ کے کام یا قطع رحمی کا مطالبہ نہیں ہوتا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یا تو جلدی اس کی دعا قبول ہو پاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کے بدلے اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس کے بدلے اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ہم تو پھر کثرت سے دعا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے یہ۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ دعا کو بہت پسند فرماتا ہے، مگر اکثر لوگ نماز پڑھ کے فوراً سلام پھر کے مسجد کو آنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے آداب بھی ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ نماز کے بعد جب فرض نماز ہم پڑھتے ہیں تو ذکر و اذکار کے بعد دعا کرنا چاہیے، اور دعا قبول ہوتی ہے، مگر لوگ ایسے نہیں، اتنے مصروف ہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ خبر میں سونا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی میں اتنی مصروفیت ہے، اور ہمیشہ کے لیے خبر میں سونا ہے، یا تو وہ جنت کا باغیچہ ہے یا تو وہ آگ کا گڑھا ہے۔ اس کو سامنے رکھو، پھر دیکھو تمہاری دعائیں تم کرو جس وقت میں کرنے کا حکم ہے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، دعا کی دو قسمیں، ایک دعائے عبادت جسے نماز اور روزہ وغیرہ، دوسرا دعائے بطور سوال و طلب۔ اعمال میں فرق، مراتب۔ کیا قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے یا ذکر الہی یا دعائے طلب و مسئلہ؟ آج قرآن مجید کی تلاوت و مطلقاً تمام اعمال سے افضل ہے۔ پھر ذکر اور احمد باری تعالیٰ، حمد و باری تعالیٰ، اس کے بعد دعا کے طلب۔ یہ فرق مراتب اجمالی طور پر ہے، البتہ بعض ایسے حالات ہیں کہ غیر افضل سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ عرفہ کے دن دعا کرنا تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ عرفہ کے میدان میں
دعا کرنا قرآن کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہاں پر گناہوں کو بخشایا جاتا ہے، پاک و صاف ہوا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ویسی حالت میں وہاں حکم دیا گیا ہے کہ عرفات کے میدان میں جب تک تم رہو، جمع بین الصلاۃ نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھ کر صرف دعا میں رہو، اپنے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے، عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو، انشاءاللہ تمہاری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، چنانچہ عرفہ کے دن دعا کرنا تلاوت قرآن سے افضل ہے، اور فرض نمازوں کے بعد، ابھی میں ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ فرض نمازوں کے بعد مصنون ذکر و اذکار میں مشغول ہونا تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ جیسے ہی السلام علیکم رحمت اللہ بولے اور السلام علیکم رحمت اللہ بولے، دونوں طرف پھرنے کے بعد فوراً ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ اور دعا کرو۔ دعا، اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے۔ عبادت کا مغز دعا ہے، دعا یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست۔ ہم دعا کرنے میں بڑے کنجوس ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نوازتا ہی نہیں ہے، ہماری مصیبتیں دور ہوتی نہیں ہیں، ہماری بیماریاں دور ہوتی نہیں ہیں، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتے۔ نماز تو پڑھو۔ مسلمان نام ٹائٹل آ جانے کے بعد ہم یہ سمجھ گئے کہ نماز ہمارے لیے معاف ہے، نماز ہمارے لیے معاف ہے۔ پھر نماز کے بعد ذکر کرو، ذکر کے ساتھ دعا کرو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہو، سرے سے تم نماز بھی چھوڑتے ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، پھر تمہیں پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ تمہاری مصیبتیں کیسے دور ہوں گی؟ کئی مسلمان ایسے ہیں سود کے دھندے میں ملوث ہیں، سود لینے دینے میں مشغول ہیں، سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، بچ نہیں سکتے اس لیے کہ بے نمازی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، اگر اللہ چاہے سے بیماری آنا ہے تو ضرور آئے گی، مگر دعا کرو، اللہ چاہے تو تمہاری بیماری کو دعاؤں کے ذریعے سے دور فرمائے گا، ذکر و اذکار کی وجہ سے دور فرمائے گا۔ میرے بھائی میرے دوست، دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں؟ دعا کی قبولیت کے کچھ ظاہری اسباب ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ظاہری اسباب۔ دعا کی قبولیت کے لیے ظاہری اسباب، دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا، جیسے صدقہ، وضو، نماز، استقبال قبلہ، ہاتھ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی شایان شان، اس کی حمد و ثنا، جس قسم کی دعا کی جا رہی ہے اس کے مناسب اسماء حسنہ کے استعمال سے وسیلہ لینا، وسیلہ کسی اور کا نہیں، اسماء حسنہ سے۔ چنانچہ اگر جنت کی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا واسطہ ہے، واسطہ دے کر اس کے سامنے گڑ گڑائے اور کسی ظالم پر بد دعا کر رہا ہے تو اس وقت رحمان یا کریم جیسے ناموں کا واسطہ نہ دے، بلکہ صرف قہار و جبار جیسے ناموں کا ذکر کرے۔ دعا کی قبولیت کے اسباب ظاہری میں ہیں، یہ بھی داخل ہیں کہ دعا کے ابتدا میں، درمیان اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح ان بہترین اوقات کو دعا کے لیے غنیمت سمجھے جن کے بارے میں دلیل وارد ہے کہ اس وقت دعا کی قبولیت کی امید رہتی ہے، اور ایسے وقت بہت سے ہیں، رات دن میں، رات کا آخری تہائی حصہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اذان و اقامت کے درمیان کا وقفہ، وضو کے بعد سجدے کی حالت میں، نماز میں سلام پھیرنے سے قبل، نمازوں کے بعد، ختم قرآن کے وقت، مرغ کی آواز سن کر سفر کے دوران، مظلوم کی دعا، پریشان حال کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کے پیٹھ پیچھے دعا، اور جنگ میں دشمنوں سے مدبھیڑ کے وقت دعا،
ہفتے میں جمعہ کے دن، خاص کر دن کے آخری حصے میں، مہینوں میں رمضان المبارک میں افطاری اور سحری کے وقت، شب قدر اور عرفہ کے دن، مبارک مقامات میں مسجد میں عمومی طور پر کعبہ کے پاس اور بالخصوص ملتزم کے پاس، مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس، صفا اور مروہ پر ایام حج میں، عرفات، مزدلفہ اور منا میں زمزم کا پانی پیتے وقت وغیرہ۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ تو تھے ظاہری اسباب دعا کی قبولیت کے۔ باطنی اسباب جیسے دعا سے قبل سچی توبہ، اللہ اکبر، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سچی توبہ تو نہیں کرتا، بس دعا کرتا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو غلطیاں کیا تھا، جو گناہ پہ گناہ کیا جا رہا تھا، اس کی توبہ تو ہونا چاہیے نا۔ جو بد عقیدہ رکھا تھا، اس کا تو عقیدہ درست ہونا چاہیے تھا نا، تو اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دعا کرنا چاہیے، جب جا کر دعا قبول ہوگی۔ پہلے عقیدے کی اصلاح ہو، پہلے کس کی اصلاح ہو؟ عقیدے کی اصلاح ہو۔ جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں، جب تک عقیدہ درست نہیں ہے، تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بس نماز پڑھو، دعا کرو، قرآن پڑھو، اجر و ثواب کرو، صدقہ کرو، یہ بولتے رہنا نہیں ہے۔ پہلے ہر شخص اپنے آپ میں دیکھے کہ کیا میرا عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اور شریعت محمدیہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ ٹٹولو اپنے آپ کو، دیکھو ہمارے عقیدے میں کتنی بگاڑ ہے، ہم دین کو کیا سمجھ چکے ہیں۔ عقیدہ کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی کے طرف لگا ہوا ہو عقیدہ، چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والے ہی، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو ایک نمونہ بتا دیا تمہیں، تمہارے اوپر شریعت تمام کر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عقیدہ درست کرو، عقیدہ توحید پا جاؤ، یہ ایک اللہ کی عبادت، جو بھی ہے عبادت کرو اللہ کے لیے، اور مدد مانگو اللہ سے۔ تمام چیزیں، مدد مانگنا سب اللہ کی عبادت میں شامل ہے، اور تم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو داخل کر کے تمہارا عقیدہ بگاڑ کر تم جب دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا کی قبولیت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی ہے ہی نہیں میرے بھائی میرے دوست، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ نمازوں کو قبول کروانا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ کیا ہماری نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہیں، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں؟ تو پھر ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے حکم پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں اللہ کے حکم میں بھی بگاڑ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عقیدے میں بھی بگاڑ ہے۔ تو پھر ہم کیسے خبر کے عذاب سے بچیں گے، کیسے سوال و جواب سے بچیں گے، کیسے پلسرات سے بچیں گے، کیسے میدان حشر میں ہمیں کامیاب ہوں گے، کیسے ہمیں جنت ملے گی؟ تو شرط لگا دی گئی کہ عقیدہ توحید میں ہونا ضروری ہے۔ گناہ ہے، گناہ بھی حرام ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، توحید پرست ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ مگر توحید میں اگر ہے تو، اگر توحید سے ہٹ کر ہے، شرک میں ہے، بدعت میں ہے، کل بدعت ضلالہ، ان المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوچھتا ہے، مانگتا ہے، اس سے اس کی عبادت کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا بدعتی ہے، یہ دونوں گمراہ ہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ شرک اور بدعت کا کسی انسان میں موجود ہے، مسلمان میں، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو عقیدہ توحید پہ آ جائے،
تو انشاءاللہ وہ ان مشرکوں کے طریقے پر بھی عمل نہیں کرے گا اور بدعتی طریقے پر بھی عمل نہیں کرے گا، صرف خالص عبادت کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ یاد رکھ لو میرے بھائی میرے دوست، اور باطنی اسباب جیسے دعا سے خبر سچی توبہ، ظلمانی کئی چیزوں کی واپسی، کھانے پینے پہننے اور رہن سہن میں پاک کمائی، حلال کمائی، طاعت الہی، طاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت، حرام سے پرہیز، شبہ اور شبہات کے امور سے پرہیز، دعا کے دوران میں دل جمعی، اللہ پر پورا اعتماد، قوت امید، اللہ ہی سے التجا، رونا اور عاجزی اور مسکنت ظاہر کرنا، تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا اور غیر اللہ سے تعلق کو توڑ دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام؟ جو باطنی اسباب آپ کے سامنے پیش کیے گئے، کیا ایسے ہمارے ہیں یا نہیں اسباب؟ تو ایسے اسباب کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور ہماری دعا ہو، اللہ سے ہمارا تعلق ہو، غیر اللہ سے ہمارا تعلق نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر شرک نہیں، رائی کے دانے کے برابر بدعت نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی میرے، دعا کی قبولیت میں معنی امور، بسا اوقات انسان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یا قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، تاخیر۔ اس کے اسباب بہت سے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ سے بھی دعا کرنا، دعا نہیں قبول ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ اور توبہ نصیب کب ہوتی ہے؟ مشرک کو توبہ نصیب نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے شرکیہ، وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ اور میرے بزرگوں نے کہا ہے، میرے باپ داداؤں نے کیا تھا، اللہ نے ان کو بھی دولت دی تھی، مال دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، وہ اچھے لوگ تھے، وہ طرز عمل پر یہ بھی شرک ہے اور پھر بھی عبادت بھی کرتا ہے اللہ کی اور شرک بھی کرتا ہے، پھر دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ دعا کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ آسمانوں تک جاتی بھی نہیں، اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی میرے بھائی میرے دوست۔ دعا میں بلا وجہ تفصیل، جیسے جہنم کی گرمی ہے، اس کی تنگی ہے، اس کی تاریکی سے پناہ مانگنا، حالانکہ اتنی تفصیل کی بجائے صرف جہنم سے یا آگ سے پناہ مانگ لینا کافی ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مسلمان کا اپنے آپ پر بددعا کرنا، کسی اور پر ناحق بددعا کرنا، گناہ یا خطا رحمی کی دعا کرنا، دعا کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معلق کرنا، جیسے یہ کہنا کہ اللہ اگر تیری مرضی ہو تو مجھے معاف کر دے، اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دینا، تو معاف کرے تو کر دے تو چھوڑ، تیری مرضی نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں۔ اللہ سے عاجزی انکساری کرو، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تو معاف کر دے، یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، تو غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح عاجزی سے اللہ کو کوئی تم تیری مرضی یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی مت بولو، گستاخ ہو تم، اللہ کی نافرمان ہو، اگر ایسا کہتے ہو تو جرت کیسی ہے تمہیں بولنے کی؟ تو میرے بھائی میرے دوست، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک معمولی نطفے سے پیدا کیا تھا، تمہیں اتنا بڑا دھڑ دیا، جسم دیا، اور تم 60-70 سال کے ہو گئے، اور دعا میں ایسے الفاظ نکالتے ہو جو اللہ ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے وجود کو دیکھو، ہم کیا تھے؟ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہمارا وجود قائم کیا، ہمیں عقل دی، ہاتھ پیر ناک سب صحیح سلامت دیے، اور ہماری روح بھی دی، ہمیں ہر چیز جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ رب العالمین کی توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم سمجھ جاتے ہیں، مگر توحید یہ ملا مولوی کی باتوں میں مت جاؤ۔ کیا ہمارے بزرگان دین غلط ہیں؟ ان تمام باتوں میں پڑھ کر شیطان تمہیں گمراہ کر دیتا ہے میرے بھائی دوست۔ قرآن پڑھو،
حدیثوں کا مطالعہ کرو، نیک اور صالح علماء کرام کے ساتھ جڑ جاؤ، اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ، مساجد کو جاؤ، درس حدیث میں بیٹھو، مساجد میں لائبریری ہوتی ہے وہاں بیٹھو، قرآن و حدیث کی کتابیں ان کا مطالعہ کرو، انگریزی میں ہوتی ہے، ہندی میں ہوتی ہے، کڑا میں ہوتی ہے، اردو میں ہوتی ہے، انگریزی میں ہوتی ہے، تمام زبانوں میں کتابیں وہاں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک شخص بھی موجود ہوتا ہے، اگر کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھانے والا بھی ہوتا ہے، مگر آپ کے پاس وقت کہاں؟ ہر انسان یہی رونا روتا ہے کہ وقت نہیں ہے، مولوی صاحب وقت ہوتا تو ہمیں نمازوں کو نہیں آتے، کیا حضرت ایسا بول رہی تمہیں؟ ہمیں نماز پڑھ لیتے حضرت، نماز پڑھنے کا کھجانے فرصت نہیں، کام ملتا ہے، جورو بچہ کو پالنا، گھر بنانا، بلڈنگ بنانا، ارے بھائی یہ سب بنانا، سب کچھ چھوڑ کے جانا، ساتھ نہیں آنا، خالی ہاتھ جانا، خبر میں جگہ نہیں رکھنے کے لیے، خبر جہنم کا گڑھا ہے یا تو جنت کا باغیچہ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، اسے یہاں اس دنیا میں اسے کوشش کر کر اس قبر کے گڑھے کو جنت کا باغیچہ بناؤ یہاں پر، قبر میں جانے کے بعد تم کچھ نہیں کر سکو گے، اگر دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاؤ تو بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں میرے بھائی میرے دوست۔ آج ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو دیکھو، غور و فکر کرو، اللہ نے اتنا بڑا جسم ہمیں دیا ہے، آنکھ دیے، ناک دیے، کان دیے، زبان دی، ہر چیز کے چکھنے کا مزہ بھی سمجھا دیا، یہ کھٹا کیا ہے، میٹھا کیا ہے، کڑوا کیا ہے، کسالہ کیا ہے، یہ چھوٹی سی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے چیزوں کو پہچاننے کا ذائقہ دیا، کیا ہے تم اس زبان کی نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ زبان سے تم دنیا کی پڑھائی پڑھتے ہو، زبان سے تم قرآن پڑھتے ہو، زبان سے ہی تم بات چیت کرتے ہو، اگر زبان نہ ہو تو تم گونگے ہو، بھوکے ہو، یہ تمہاری زبان، اللہ اکبر، پھر بھی تم ناشکرے، نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز سے غائب ہوئے، اے مسلمان قوم، اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان نمازوں سے غافل ہیں؟ آج تمام مساجد کا حال کیا ہے؟ اذانیں بند ہو رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر میناروں سے اتارا جا رہا ہے، مسجد کے اندر اسپیکر سے بیان دینا مشکل ہو گیا ہے، اور مسجدیں بند کرنے کا حکم جاری کرنے والے، اور آپ ہیں کہ مسجدوں کو آنا ہی پسند نہیں کرتے، جیسا تم آنا پسند نہیں کرتے ہو ایسے ہی گمراہی جاری ہوتی، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، گمراہی زیادہ پھیل رہی ہے، بے نمازیاں دندناتے مسجدوں کے پاس بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، گھر بھی بازو ہیں مسجد کے پاس، مگر مسجد میں آنے جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم مسجد کے سامنے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، تو سوچو کہ تمہاری حالت کیا ہے، اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اور تم مرو گے تو سیدھے جاؤ گے بے نمازی ہو کر جہنم میں۔ سوچا کبھی تم نے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ملا مولوی کو ڈانٹتے ہو، یہ بڑا آزاد دے لیا، انہیں نماز کو بڑا بلانا، انہیں پڑھ لیا بس۔ ہمارا کام کی دعوت و تبلیغ کا ہے میرے بھائی میرے دوست، ہر 5 وقت مسجد سے اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر تم کامیابی کہاں دنیا میں دیکھتے ہو؟ بازاروں میں، گھروں میں دیکھتے ہو، دکانوں میں دیکھتے ہو، نوٹوں میں دیکھتے ہو، پیسوں میں دیکھتے ہو، درہم، چاندی، سونا، ہیرے جواہرات میں تم کامیابی تلاش کرو، بلڈنگوں میں بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس سے کرائے ایڈوانس سے کھانے کی طرف تم کامیابی سمجھتے ہو، یہ سب دھڑام سے گرنے والی ہے، یہ دھرے کے دھرے رہنے والی ہے، خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اے اللہ اگر تیری مرضی ہو تو مجھے معاف کر دے وغیرہ، قبولیت دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہنا کہ میں نے دعا تو کی لیکن قبول نہیں ہوئی، شکوہ نہیں، دعا کی قبول نہیں، ایسا شکوہ مت کرو، صبر کرو، نماز پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو۔ میرے بھائی میرے دوست، شکوہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے، جلد بازی نہیں، دعا سے اکتا جانا، اور اس طرح کہ تھک کر دعا کرنا، چھوڑ دینا، دل غافل سے
دل غافل سے دعا کرنا، آداب الہی کو ملحوظ نہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دعا کر رہا تھا، جبکہ اس نے دعا سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله واثناء عليه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم البدع بعد بما شاء۔ اس نے جلدی سے کام لیا، دعا کرنے میں جلدی سے کام لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کر یا کسیاور سے فرمایا، تم میں کوئی شخص نماز کے آخر میں دعا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرو دعا کرنے سے پہلے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس طرح سے درود پڑھو، پھر اس کے بعد جو دعا کرنا چاہتے ہو کرو۔ اللہ اکبر۔ عربی میں نہیں ہے تو صحیح، مگر جو تمہیں پڑھنا آتا ہے وہ پڑھو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ کسی ایسے چیز کے لیے دعا جس کا معاملہ تمام ہو چکا ہے، جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح دعا میں تکلف سے مسجع و مخفی پکار، وہ گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر۔ اور کسی ایسی چیز کے لیے دعا کا معاملہ تمام ہو چکا ہے، جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے دعا کرنا، ہمیشہ مجھے اللہ دنیا میں زندہ رکھے۔ اس طرح دعا میں تکلف سے مسجع و مخفی الفاظ استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ادعوا ربکم تضرعا و خفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 55۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا میں مسبع اور مخفی عبادت سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ایسا ہی کرتے، یعنی اس سے پرہیز کرتے دیکھا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح دوران دعا میں آواز زیادہ بلند کرنا بھی دعا کی قبولیت میں مانع ہو سکتا ہے۔ زور زور سے چیخ چیخ کے دعا مانگنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اپنی نماز میں نہ تو آواز کو بلند کرو اور نہ بالکل پست ہی کرو، بلکہ درمیانی صورت اختیار کرو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس آیت کریمہ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ دعا کرنے والا اپنی دعا میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھے۔ پہلا، اللہ کی حمد و ثنا۔ یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، پہلے کیا کرنا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جائے۔ تیسرا توبہ اور اپنے گناہ کا اعتراف، پہلے استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کے بعد اپنے گناہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کی تو مغفرت کر دے۔ چوتھا نعمتوں پر اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی جتنے نعمتیں ہیں جو ہمیں یاد آتی ہیں، ہمارا پورا جسم جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کو وہ نعمت قرار دیا ہے۔ نماز تو بہت بڑی نعمت ہے، قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر اس دنیا میں رکھا اور اس دنیا میں اٹھایا، اور قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہمیں میدان حشر میں کھڑے ہونا، نہ کہ کسی اور غیر کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اطاعت و فرما برداری کرو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، ان کی بات آ جائے تو اپنے سر کو سر خم تسلیم کر لو میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، حجت قائم مت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو خاموشی سے قبول کر لو، عمل کرو قبول کر کے، شک و شبہ میں بھی مت پڑو، صحیح ہے کہ غلط ہے کہ بولنے والے کون کی، کون لکھے کون دکھے، کون یہ لوگ کہیں کو بولے کہاں سے بولے، ہمارے بزرگوں کی بولے نہیں، یہ تمام حجتیں نہیں۔ حدیث بخاری کا حوالہ آ گیا، مسلم کا حوالہ آ گیا، ترمذی، بیہقی، ابن ماجہ، تمام احادیث کتب احادیث کی کتابیں ہیں جو صحیح ہیں، ان کے حوالے کے ساتھ کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اسے فوراً قبول کرو، رائی کے دانے کے برابر بھی شک مت کرو، ورنہ تمہاری تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ چوتھی بات نعمت پر اللہ کا شکر، 5واں دعا شروع کرے اور اس بات پر حریص رہے کہ انہیں جامع دعاؤں کا انتخاب کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف سے ثابت ہیں، پھر آخری میں درود پر ختم کرے، پہلے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی بیان کرے، پھر درود پڑھے، اس کے بعد اپنے حاجات سب کچھ توبہ استغفار تمام ہونے کے بعد آخر میں جب دعا ختم کرے تو درود شریف کے ساتھ ہی دعا کو ختم کیا جائے۔ میرے بھائی وہ اہم دعائیں جنہیں یاد کر لینا ضروری ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے بعد نماز عشاء آپ کے ساتھ میں بیان کیا جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ہم نے دعا کی قبولیت کے اسباب اور مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے عقیدے کی درست فرمائے، عقیدے کی اصلاح فرمائے، عقیدے کے بعد ہی نماز دعا حج زکوٰۃ سب کچھ قبول ہونے والا ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرما اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ اور عقیدہ توحید پر ہی موت دے اور عقیدہ توحید کے ساتھ خبروں سے اٹھا اور عقیدہ توحید کے ساتھ ہی میدان حشر میں کھڑا اور ہمارا حساب کتاب تیرے رحم و کرم پر ہم کھڑے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پاک و صاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں ہم سب کو بھی جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔